تو جیسا کہ میں ہر مجلس میں چھوٹا چھوٹا تحفہ دیتا چلایا، آج کا بہت ہی ایک مختصر سا تحفہ۔ آج فائنینشلی ہر انسان کرنچس میں چل رہا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے ہر انسان کو، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ایک تصویر، ہر نماز کے بعد جس سٹائل میں آپ نے ترشو سلام پڑھا، بغیر مڑے، بغیر کسی کو دیکھے، بغیر کسی سے بات کیے، اس کو پڑھنا ہے آپ کو۔ بہت مختصر سی تصویر ہے، لیکن اس قدر اثر ہے اس کا کہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے برابر اتنے کا انتظام کہیں نہ کہیں سے اللہ کر ہی دیتا۔ کبھی آپ کو حاجت نہیں ہوگی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ بہت عظیم تصویر ہے، تاکہ اس کے لیے تاکید ہے کہ دشمنان اہل بیت کو مت بتانا۔ ایک عزادار ایسا بھی تھا جو بالکل غریب تھا، دیکھتے دیکھتے بہت امیر ہو گیا، اور اس کے یہاں ایک عجیب بات تھی کہ لوگ جاتے تھے جیسے مجلس کروانا ہے، کہ میں نے منت مانگی تھی مجلس کرنے کی، منت پوری ہوگی، پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے لے جاؤ، کتنا چاہیے لے جاؤ۔ تو کچھ نوجوان بچے شب بیداری کرنا چاہ رہے تھے، وہ پہنچے اس آدمی کے پاس، کہنے لگے کہ رات کو شب بیداری ہے، انجمنیں آ رہی ہیں ماتم کے لیے، تو کچھ زیادہ بجٹ ہو گیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ اگر مدد کر دیں تو کیا جملہ کہ میری کیا مجال کہ میں حسین کے تبرک کی مدد کروں۔ اگر حسین کا تبرک میں خرچ کرنا میرے نصیب میں آ رہا ہے تو میں شکر گزار ہوں مولا حسین۔ بلینک چیک بک سامنے رکھ دی، لکھ لو جو اماؤنٹ لکھنا چاہتے ہو، اور ان کا جتنا بھی ہم لکھیں آپ دے دیں گے، کیا بالکل بلینک چیک بک تمہارے سامنے رکھی ہوئی۔ نوجوانوں نے لکھ لیا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد خواب میں ایک شخص کے وہ آئے۔ اچھا آئے بھی کیسے؟ دنیا سے یہ بھی گزر گئے، دنیا تو فانی ہے، سب کو جانا ہے۔ جب یہ گزر گئے یہ مالدار آدمی، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں کی جو ہے نا لائن لگی ہوئی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کے اعمال دیکھتے جا رہے ہیں، فرشتے اس کے اعمال کی جو کتاب ہے پیش کرتے جا رہے ہیں، امام حسین ایک ایک کے دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب اس شخص کی اعمال کی کتاب پیش کی گئی تو امام حسین نے اسے کھولا بھی نہیں، کہ اس کو کہنا کہ جنت میں جہاں چاہے وہ جگہ دے دے۔ تو فرشتوں نے کہا آپ نے تو اس کے نام اعمال دیکھے بھی نہیں، کہا کہ جو بغیر دیکھے چیک دے سکتا ہے میری مجلس کے لیے، میں اس کے نام اعمال دیکھوں گا۔ تو ایک جملہ کہوں میں، ہمیں اپنے نمازوں کے بلبوتے پر، روزوں کے بلبوتے پر جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے، لیکن جس دروازے سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس کے دھول کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، جو بھی چیز امام حسین سے منسوب ہو جائے پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی تھا، غربت کی وجہ سے اپنے گھر کے سامان بیچ بیچ کے جی رہا تھا، کام دھندہ نہیں لگ رہا تھا، پریشان تھا۔ ایک قالین کا ٹکڑا رہ گیا تھا، اتفاق سے وہ جل گیا تھا، وہ قالین وہ مجلس میں بچھاتا تھا، تو کسی نے موم بتی لگائی تھی، اتفاق سے قالین پہ گر گئی اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایریا جل گیا قالین میں۔ یہ لے کے قالین کی دکانوں میں گیا تو سب نے کہا یہ جلی ہوئی قالین ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک شو روم میں گیا جو بہت بڑی شو روم تہران کی سب سے بڑی شو روم، اس میں گیا کہ یہ میں قالین بیچنے آیا، کہ یہ تو جلی ہوئی ہے، کہاں جل گیا ہے، کیسے جلی؟ کہ امام حسین کی مجلس ہو رہی تھی، اسی پہ عزادار بیٹھتے تھے، اور جو ہے نا موم بتی گر جانے کی وجہ سے کہ اچھا بتاؤ قیمت کیا ہے؟ مثلا اس نے کہا کہ 10,000۔ نے کہا کہ میں تمہیں 50,000 دیتا ہوں۔ کیا اتنا دے کہ کیوں اتنی قیمت کیوں اس کی بڑھا رہا؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس پہ امام حسین کی عزا کی مہر لگ گئی، لہذا اس کی عظمت میں جانتا ہوں، میں بیچوں گا نہیں، اسے شو روم کا ایک پیس بنا کے رکھوں گا کہ عزادار اس قالین پہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں ہم جو عزائے امام حسین میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، جو انسان اپنی حیثیت سے جو بھی کر رہا ہے، کوئی تبرک بنا رہا ہے، کوئی تبرک تقسیم کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی آنے والوں کو ریسیو کر رہا ہے، ہر ایک چیز امام حسین نوٹ کرتے ہیں، اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجلس امام حسین میں آنے کا اجر کیا ہے۔ اگر پتا چل جائے تو ایک مجلس کے بعد دوسرے مجلس کی تلاش میں انسان نکل جائے۔ یہ امام کے کیا کلام ہے، اتنا زیادہ ثواب مجلس امام حسین میں آنے کا۔ اور کیسے کیسے امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ حاج رسول نام تھا ایک شرابی کا، سال بھر شراب پیتا تھا لیکن محرم میں چھوڑ دیتا تھا، اور وہ اس کے گھر کے قریب میں ایک امام بڑا تھا، وہاں جا کے شریک مجلس ہوتا تھا۔
امام باڑے کی کمیٹی والوں نے کہا کہ تیری وجہ سے ہمارا امام باڑے کا نام بدنام ہو رہا ہے، لہذا تو کل سے یہاں مت آنا. کیا کہ میں کسی سے ملنے تھوڑی آتا ہوں، میں مجلس امام حسین کے لیے آتا ہوں. کہ نہیں تجھے کل سے یہاں نہیں آنا. کہ میں نشہ بھی نہیں کرتا ہوں، میں صرف محرم بھر بالکل شراب کو چھوتا بھی نہیں. کہ نہیں تجھے اجازت نہیں ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، مجھے امام حسین کا کتا سمجھ کے باہر کی اجازت دے دو، میں دروازے پہ بیٹھا رہوں گا. کہ نہیں اجازت نہیں. دھکے مار کے نکال دیا گیا. گھر کو آیا، پہلی محرم کی چاند رات آ گئی، بہت رویا. مولا حسین مجھے بہت بے عزت کر کے نکالا گیا. اب میں جب ہی جاؤں گا مجلس میں جب آپ مجھے بلائیں گے. دیکھیے لگاؤ کیسے ہو جاتا ہے. روتا رہا. دوسری محرم ختم ہوئی، تیسری محرم، یہاں تک کہ عاشور آ گئی. عاشور کی جو رات تھی اس میں رو رہا تھا، کمرے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ اس سال میں ایک مجلس نہیں کر سکتا مولا. اور میں نے اگر ضد میں کہہ دیا کہ آپ جب بلاؤ گے تب جاؤں گا تو کیا ہو گیا؟ میں آپ کی محبت میں بولا یہ بات. نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے وقت آدھی رات میں کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حاج رسول آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمیٹی کے 7 بڑے افراد جو پریزیڈنٹ، ٹریزرر، وائس پریزیڈنٹ، سیکریٹری، وائس سیکریٹری، یہ سب کھڑے ہوئے. کہ حاج رسول ہم نے سب نے ایک ہی خواب دیکھا. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ ہم نے خواب دیکھا کہ امام حسین کے خیمے جل رہے ہیں، کربلا کا میدان ہے، اور اتنے میں کہیں سے ایک کتا آیا اور یزیدی لشکر پہ حملہ کر دیا، اور وہ کتے کا چہرہ تیرے چہرے کی طرح ہے. تو ہم نے سوچ لیا کہ شاید امام حسین نے تجھے معاف کر دیا، لہذا چل ہمارے ساتھ، آج تابوت اٹھنے والا ہے اور تجھے ہمارے ساتھ چل کے تابوت اٹھانا ہے. تو اب اتنا اس میں بدلاؤ آ گیا کہ مجھ جیسے شرابی کو میرے مولا نے معاف کر دیا. اس کے بعد سے اس نے شراب چھوڑ دی، اور 22 سال تک اس کے بعد کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی. عام نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز شب تک قضا نہیں ہوئی 22 سال تک. اس کے بعد اس نے وصیت کی، ایک شب جمعہ آئی، کل میں مر جاؤں گا اور کل میرے جنازے کو فلاں فلاں غسل دیں گے، اور اس کے بعد جنازہ جب اٹھے گا تو فلاں قبرستان میں لے جانا، وہاں پہ لے جا کے دفن کرنا. تو ویسے ہی ہوا. دوسرے دن اس کا انتقال ہوا. غسل کفن دینے کے بعد اسے لے کے قبرستان پہنچے تو قبرستان والے نے کہا کہ یا کوئی جگہ خالی نہیں ہے، سب پیک ہے. کہ نہیں اس نے وصیت کی تھی. کہ یہ وصیت نہیں چلے گی. کہ نہیں اتنے میں ایک شخص آیا، کہا یہ میت کسی حاج حسین کی، حاج رسول کی؟ کہا ہاں یہ حاج رسول کی. کہ رات کو امام حسین میرے خواب میں آئے اور کہا کہ تو نے ایک قبر اپنے لیے خرید رکھی تھی، کل میرا ایک چاہنے والا آ رہا ہے، تو وہ قبر اس کو دے دینا، میں تجھے بقی میں تیری قبر کا انتظام کرتا ہوں. تو آپ سوچیں عزادار کا ویلیو کیا ہے، عزادار کی عظمت کیا ہے. جو اہل بیت کے چاہنے والے عزادار، آپ نہیں جانتے کون کس شکل میں امام کے قریب ہے. ہم نہیں جانتے. ہم میں سے ہو سکتا ہے کوئی امام زمانہ کے بہت قریب بھی ہو، امام زمانہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، لیکن ہمیں کہاں اتنا وقت ہے کہ کبھی ہم سوچیں. ہم کنیکٹڈ ہے بھی تو موبائل سے، اور موبائل زندگی میں عجیب انقلاب لا چکا ہے. ایک چھت کے نیچے باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے. ایک زمانہ تھا، ہمارا بچپنا تھا، کھانا کھاتے تھے تو سب مل کے کھاتے تھے. اب بتائیے کہیں مشکل سے نظر بھی نہیں آتے کوئی. اور چیٹ جی پی ٹی تو اتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے لیے پریڈکشن ہے کہ لوگ چیٹ جی پی ٹی پہ اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ وہ کچھ کام نہیں کریں گے جب تک کہ وہ نہ کہیں. یعنی انسان کو بھی ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے گا. تب جا کے احساس ہوگا انسان کو کہ اس موبائل کا نقصان کیا ہے. پھر وہ زمانہ آئے گا کہ موبائل سے لوگ دور جانے لگیں گے. تو عزیزان محترم، جتنا وقت ہم برباد کرتے ہیں ریلز میں، جس سے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے، خامخواہ دیکھتے جاتے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 4 گھنٹے کیسے نکل جاتے پتہ ہی نہیں چلتا. اتنا دیر اگر کوئی مجلسیں سنے، واعظ و نصیحت سنے تو انسان کی زندگی بدل جائے گی. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے دور لے جائے حرام ہے. ہر وہ چیز، آپشن آپ کے اوپر ہے، جو اللہ سے آپ کو دور لے جائے، یعنی اللہ سے آپ کو غافل کر دے، وہ آپ کے لیے حرام ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایک سلسلہ دیا ہوا ہے. کل میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، افریقن کنٹری میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج کل یہاں پہ ایک نئی چیز شروع کر دی گئی ہے. کیا ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ جتنے بھی بچے جاتے ہیں، یعنی عورتوں کی مجلسوں کی بات، تو مائیں تو اندر مجلس میں چلی جاتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کپڑے کے اوپر قریشیہ کا ورک بولتے ہیں نا،
ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہماری دادی اماں نانی اماں وہ کرتی تھی سویٹر بناتی تھی وہ بنانا تاکہ موبائل سے دور رہے. حضرات محترم ایک ریزولوشن پاس کر لیجیے اپنے اندر. صبح اٹھتے ہی جو فوراً ہم جو موبائل دیکھتے ہیں غلط ہے. آپ یہ ریزولوشن پاس کر لیجیے اگر موبائل اٹھاؤں گا بھی تو کوئی سورہ لگا کے بیٹھ جاؤں گا تاکہ صبح اٹھ کے اللہ کا نام تو سنوں. تو حضرات محترم دیکھتے دیکھتے دنیا بربادی کی طرف چلی جا رہی ہے. ایک سہارا امام حسین کا, اگر یہ سہارا نہیں ہوتا تو آج ہم اپنے ماں باپ کے نہیں رہتے, ماں باپ اولاد کی نہیں رہتی. یورپین کنٹریز میں کیوں اسلام کو امبریس کرتے جا رہے لوگ, کنورٹ ہوتے جا رہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ ایتھکس ختم ہو گئی. سوسائٹی میں ایتھکس نام کی چیز نہیں ہے. ایک ماں نے کیس کیا بیٹے کے اوپر, آپ سوچیے ذرا کہ میرے بیٹے کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کتے کو نہلانے کے لیے لے جاتا ہے, کتے کو واک کرانے کے لیے لے جاتا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میرے پاس بیٹھ کے 2 منٹ بات کر سکے. تو سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیں. کبھی دل سے پکارا امام زمانہ کو؟ اگر پکارا اور آ بھی گئے, ہمت ہے سامنا کرنے کی؟ کیا ہم تیار ہیں واقعی؟ اپنے آپ کو اینالائز کیجیے. یہ مجلس اسی لیے ہے کہ انسان میں ایک شعور پیدا ہو سکے. ایک سلوات پڑھے پر محمد والے. تو جیسا کہ میں ہر مجلس میں چھوٹا چھوٹا تحفہ دیتا چلایا, آج کا بہت ہی ایک مختصر سا تحفہ. آج فائنینشلی ہر انسان کرنچس میں چل رہا ہے, پیسوں کی ضرورت ہے ہر انسان کو, ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے, خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ایک تصویر. ہر نماز کے بعد جس ٹائم میں آپ نے ترش و سلام پڑھا, بغیر مڑے, بغیر کسی کو دیکھے, بغیر کسی سے بات کیے, اس کو پڑھنا ہے آپ کو 72 مرتبہ, 72 ٹائمز, یا با سے تو. بہت مختصر سی تصویر ہے, لیکن اس قدر اثر ہے اس کا کہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے برابر اتنے کا انتظام کہیں نہ کہیں سے اللہ کر ہی دیتا. کبھی آپ کو حاجت نہیں ہوگی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ بہت عظیم تصویر ہے, تاکہ اس کے لیے تاکید ہے کہ دشمنان اہل بیت کو مت بتانا. تو آپ سوچیں اس کی عظمت کیا ہوگی. ایک سلوات پڑھے گا محمد والے. اور اگر اس سے بھی زیادہ اثر کوئی ایسا عمل مل جائے تو وہ ہے مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں جتنا خرچ کر سکے آپ اس کا کئی گنا بنا کے حسین آپ کو دیتے ہیں. جو اہل بیت اطہار سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ شمس تبریزی چلتے پھرتے یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, چلتے پھرتے, کھاتے ہوئے یا علی, سوتے ہوئے یا علی, ہر لقمے پہ یا علی, پانی پیتے ہوئے یا علی, جاگتے ہوئے یا علی, چلتے ہوئے ہر قدم پہ یا علی, یا علی, یا علی کرنے کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا تھا, صرف علی کو پکارا کرتے تھے. ملا رومی کا نام سنا ہے, اس نے کتابیں لکھی تھی, نے کہا کہ شمس ادھر آ. ملا رومی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کہ ادھر آ. شمس نے کہا کیا بات ہے, کیا ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہو, ذرا یہ کتابیں تو پڑھو, تو اس سے کیا ہوگا کہ علی زیادہ سمجھ میں آئے گا, کیونکہ تمہارے پاس علم آ جائے گا. تو وہ زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. کہہ دیجیے کتنی کتابیں دے رہے, 4-5 کتابیں میں نے لکھی ہے, لو. لے کے سامنے تالاب تھل لے جا کے پھینک دیا. ملا رومی حیران ہو گئے, یہ کیا کر دیا تم نے, میری زندگی بھر کی محنت ختم. کیا ایسی محنت کا کیا فائدہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے؟ کہا کہ نہیں, تمہیں مذاق سوچ رہا ہے, میری کتابیں مجھے واپس کرو. کہ تجھے کتابیں چاہیے, ابھی لاتا ہوں. کب لا کے کیا فائدہ, پوری اینک پھیل گئی ہوگی, کتابیں خراب ہو گئی ہوگی. اس نے کہا کہ ابھی تو نے علی کے غلام کو پہچانا نہیں ہے. جا کے کتاب کو اٹھا کے جب جھٹکا تو بجائے پانی گرنے کے دھول اڑنے لگی. کہ شمس یہ کتابیں بھیگی کیوں نہیں؟ کہ میری مرضی نہ تھی. جب غلام ایسا ہے تو آقا علی ابن ابی طالب کیسا ہوگا؟ ایک سوال پڑے گا. رضان محترم سمجھنا چاہیے ذات اہل بیت, عظمت اہل بیت, ایک ایک کا کردار کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ایک ایک کی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک کا کنٹریبیوشن کیا رہا. ایسے نہیں بن گیا شمس تبریزی شمس تبریزی. ایک مرتبہ چل رہے تھے, ساتھ میں شاگرد بھی چل رہا تھا, تو ایک مرتبہ دیکھا شاگرد نے سامنے دریا آ گیا,
تو وہ پانی پہ چلنے لگے. شمس تبریزی نے کہا شاگرد سے چلو تم بھی چلو میرے ساتھ. کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا, بس تم یا شمس یا شمس یا شمس کرو. مقام دیکھیے, شاگرد یا شمس کہتا رہا, پانی پہ چلتا رہا, یا شمس کہتا رہا. اب دیکھا کہ استاد بھی کچھ پڑھ رہے ہیں, غور سے سنا کیا پڑھ رہے ہیں, تو وہ کہ یا علی یا علی یا علی. تو شاگرد نے سوچا میں یا شمس کیوں کہوں, میں بھی یا علی کہوں گا. یا علی کہنے لگا, ڈگمگایا. ایک مرتبہ شمس تبریزی نے اسے سنبھال دیا, کہا کہ میں پہچان کے بلاتا ہوں, تو بغیر پہچانے کی بلا رہا ہے. پہلے پہچان تو صحیح, کیا نہیں ہے کیا؟ تب پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ شمس تبریزی نے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کر جو اسے پسند ہے, ہر وہ کام سے بچ جا جو اسے پسند نہیں. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو انتظار امام میں زمانہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے گا محمد وآلہ. جس نے بھی جب بھی کمپیئر کرنے کی کوشش کی اہل بیت سے, یہ ہے عظمت اہل بیت. اللہ نے اس کا بدلہ وہی میں دکھایا. ہارون کے دربار میں ایک نجوم میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں آسمان کے راستوں کو, اگر علی جانتے تھے تو کون سی بڑی بات ہے, میں بھی جانتا ہوں. کیا تو کیا جانتا ہے کہ کون سا ستارہ کب پیدا ہوتا ہے, کب چلتا ہے, اس کی چال کیا ہے, اور وہ جب چلتا ہے تو اس کے اثرات زمین پہ کیا ہوتے ہیں, سب میں جانتا ہوں. تو میں آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں, اگر علی جانتے تھے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ آواز بہلول دانا کے کانوں تک گئی. بہلول آ گئے, دیکھا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے اور مجمع ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع. تو یہ بہلول دانا سیدھے آئے, ممبر کے پہلے زینے پہ آ کے بیٹھ گئے. تو یہ پریشان ہونے کی بات ہے. میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں, کوئی اچھا خاصا بڑا آدمی, بچہ نہیں, آ کے یہاں بیٹھ جائے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا, اور میں آپ سے پوچھوں گا یہ کون ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ پاگل ہے, اس وقت میرا کیا حق ہوگا. تو یہی ہوا بہلول دانا کے ساتھ. بہلول دانا کو دیکھ کے وہ جب پریشان ہوا, نجوم نے کہا کہ یہ کون, کہ یہ پاگل ہے. کیا پاگل ہے؟ کہاں, تو کیا معلوم کب میرا پیر پکڑ کے کھینچ لے. تو اپنے آپ کو سمیٹ رہا اور بار بار دیکھ رہا, اور بہلول کہہ رہے مسکراتے, ہاں بہت اچھی تقریر کر رہا ہے, کرتا جا میں سن رہا ہوں, رکنا نہیں. اب وہ تقریر کرتا رہا. اتنے میں پلٹ کے بہلول دانا نے پوچھا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اب اس نے سوچا پاگل کو پاگل کہو تو غصے میں آ جاتا. کہا نہیں مجھے نہیں پتا تم کون. کہا تو جب ممبر کے نیچے کی بات نہیں جانتا تو اوپر کی بات کہاں سے جانتا.